أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جیسا کہ حضرت مولانا حق نواز صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرما رہے تھے، یہ تقریب دینی مدرسے کی تقریب ہے. دوسری تقریبات بھی ہوتی رہتی ہیں. اس تقریب میں آپ نے کیا کچھ پایا؟ آپ نے دیکھا جب سے آغاز ہوا ہے اس وقت سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. شریعت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. صحابہ اور اہل بیت کا مبارک تذکرہ ہو رہا ہے. اور بیٹھے ہم ایک عظیم تعلیمی گاہ میں درس گاہ میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ. جب اہل ایمان، اہل اسلام کسی زمین کے ٹکڑے پر بیٹھ جاتے ہیں، کسی گھر میں، مسجد میں، مدرسہ میں، حجرہ میں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ کرتے ہیں، شریعت کے احکام بیان ہوتے ہیں، تو حق تعالی شانہ ایسی تقریب میں، ایسی محفل میں، ایسی مجلس میں اپنی طرف سے انعامات تقسیم فرما دیتے ہیں. اور حدیث پاک میں تقریباً 5 انعامات کا ذکر ہے. اللہ اہل مجلس کو وہ انعام عطا فرماتا ہے. سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے ایسی محفل والوں کو، ایسے شرکاء مجلس کو عطا ہوتا ہے. آقا نے فرمایا کفار سے جنگ جاری ہو، مسلمانوں کا سپہ سالار کسی فوجی کو رات کے وقت سرحد کی حفاظت کے لیے متعین فرما دے، اور وہ مجاہد رات کی تاریکی میں ساری رات اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، تو ساری رات جاگنے پر، اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے پر اللہ اس مجاہد کو جتنا اجر عطا فرماتے ہیں، اس محفل میں بیٹھنے والے ہر خوش قسمت کو اس کے برابر. یہ اللہ کی طرف سے پہلا انعام، مجاہد کے برابر اللہ اجر و ثواب. آقا نے فرمایا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ایسی محفل کے شرکاء پر اللہ کی طرف سے ایک مخصوص سکینہ نازل ہوگی. آپ نے بھی خود اندازہ کیا ہوگا، حالانکہ ہمارے دل بہت میلے ہیں، گندے ہیں، آنکھیں بھی، دل کا حال بھی، باطنی حالت خراب ہے. حضرت کو اچھا گمان کر رہے تھے کیونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، پھر بھی غنیمت ہے.
لیکن ہمارے دل کی کیفیت اچھی نہیں نہ ہونے کے باوجود میں آپ کو قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، آپ دکان میں تھے، گھر میں تھے، دوستوں میں بیٹھے تھے، کیا آپ کو اس طرح کا سکون مل رہا تھا جو اس وقت اس تقریب میں حاصل ہو؟ اللہ کی طرف سے ایک سکینہ، سکون اور اطمینان کی دولت قلب میں حاصل ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے۔ اور تیسرا انعام، نازلت علیہم الرحمہ، اللہ کی ایک رحمت خاص ایسے شرکاء پر نازل ہوتی ہے، جیسے شامیانہ لگ جاتا ہے تو رحمت والے فرشتے رحمت کے پروں کو پھیلا کر رحمت کے پروں سے شامیانہ کر لیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ رحمت ان شرکاء پر ٹپکاتے ہیں۔ شرکاء مجلس پر ملائکہ رحمت کے قطرے ٹپکاتے ہیں۔ اور چوتھا انعام فرمایا غاشیتہم الرحمہ، رحمت مخصوص آ کر ان کو اپنی بغل میں بھی ڈھانپ لیتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں سادگی کے انداز سے، جیسے مرغی ہوتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، جب کوئی چیل آتی ہے، کوا آتا ہے، گدھ آتی ہے، تو وہ مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، اور بچے بھی دوڑ دوڑ کر اس کی بغل میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی محفل میں بیٹھنے والے خوش قسمت کو اللہ رحمت نازل کر کے شیطان کے حملے سے محفوظ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے خصوصی۔ اور پانچواں انعام اتنا بڑا مزیدار انعام ہے، سچی بات یہ ہے کہ جب ہم اس کا تصور کرتے ہیں، کوئی مولوی حدیث میں عربی کے الفاظ پڑھتا ہے، سنتا ہے تو وجد میں آ جاتا ہے، اتنا وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے کسی کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہو تو کئی دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، 90 سال کا بوڑھا چلنے کے قابل نہیں لیکن وہ بھی جھومر مار رہا ہوتا ہے، ناچ رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے کی خوشی کی وجہ سے۔ اللہ پانچواں انعام جو عطا کرتے ہیں وہ اس طرح کا انعام ہے، دل یہی چاہتا ہے خوشی میں ناچنا شروع کر دے، ایسا بڑا انعام۔ وہ کیا انعام ہے؟ فرمایا ذکرہم اللہ فی من عندہ، اہل مجلس یہاں بیٹھ کر حجرے میں، کمرے میں، زمین کے ٹکڑے پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اپنے مخصوص ملائکہ کو جمع کر کے ان لوگوں کو یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث سے تو اور زیادہ سرور ملتا ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ وہ حدیث ہے تو درود شریف کے بارے میں، لیکن محدثین نے کہا اس پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی وہی کیفیت ہو سکتی ہے۔ درود شریف کے سلسلے میں حدیث ہے، آقا نے فرمایا جو شخص میرے روضہ اقدس پر آ کر درود پڑھے گا میں خود سنوں گا، جواب دوں گا، اور جو دور سے میرے اوپر صلاۃ و سلام پیش کرے گا فرشتے پہنچائیں گے میرے پاس۔ ایک تو اجمالی حدیث ہے، ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے یوں ارشاد فرمایا، تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے، کتاب کا حوالہ تو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا، دور سے پڑھنے والوں کے درود جو ملائکہ پہنچاتے ہیں، ملائکہ بھی مخصوص ہے، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ، اللہ نے ان ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تم سیر و سیاحت کرو، زمین میں چلو، گھومو پھرو، جو میرے محبوب پر درود پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے درود اٹھا اٹھا کر میرے پیغمبر تک کس انداز سے پہنچاؤ۔ الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ فرشتے ان لوگوں کے درودوں کو پہنچانے کے لیے آقا کی خدمت میں اس انداز سے جا کر عرض کرتے ہیں، بہت مزہ ہے اس لفظ میں، اللہ کے فرشتے آقا کو جا کر عرض کرتے ہیں
کہ فلاں بیٹا فلاں کا آپ کو درود پیش کرتا. سبحان اللہ. نظر لگے ہم جیسے گندے کتوں سے بدتر ہیں, جانوروں سے بدتر ہیں. ہم جیسے نالائقوں کا نام لیا جا رہا ہے دربار پیغمبر. یہ آپ کے محبین فلاں بیٹا فلاں کا آپ کو یہ سلام پیش کریں. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بعض محدثین نے فرمایا اللہ جب اپنے ملائکہ کے سامنے اہل مجلس کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں بھی رحمت حق سے امید ہے, اسی انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بیٹا فلاں کا اس مجلس میں. سبحان اللہ. اس انداز سے ہمارا تذکرہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ مجلس کی معمولی مجلس ہے. آپ نے دیکھا ہے ہمارے بچوں کے سروں پر دستار فضیلت سجائی گئی اور ان کو اس مجلس کا دلہا بنایا گیا. عزیز تو کہہ رہے تھے خوشی کے موقع پر شادی میں بھی خوشی ہوتی ہے, لیکن میں 100 بار قسم اٹھا کر کہتا ہوں شادی کی خوشی اس خوشی کے مقابلے میں ہے. سبحان اللہ. اس کائنات میں اگر سب سے بڑی دولت جس کو اللہ بھی دولت کہے, اللہ کا رسول بھی دولت کہے, وہ یہی وحی اور قرآن مقدس ہے. اس سے بڑھ کر دولت کا تصور ہی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی عظیم دولت ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی بچوں کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جا رہی تھی اور آخری سبق سنا رہے تھے. ایک حدیث میرے سامنے اسی وقت آ رہی تھی. آقا نے فرمایا جب آخری سبق پڑھتا ہے قرآن کا حافظ اور حامل تو فرشتے آسمان سے اتر کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے. سبحان اللہ. ہم نالائقوں کی آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے, ہم تو نہ دیکھ سکے وہ ملائکہ کو کرتا ہوا, لیکن سادے کو مصدوق پیغمبر نے جو فرمایا یقیناً سچ, اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. بلکہ ہمارے ایک استاذ محترم حضرت قاری محمد یونس صاحب دامت برکات ان کے ماموں بھی تھے, سسر بھی تھے, اور ہمارے مربی محسن مرشد کی حیثیت تھی, بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے ایک حدیث کے حوالے سے بڑی عجیب ایک بات سنائی. فرمایا جس وقت حافظ حفظ قرآن کی دولت حاصل کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تو اللہ کے ملائکہ اربوں خربوں خربوں کی مقدار میں موجود ہیں. ایک فرشتہ بھی سوائے جبریل کے قرآن کا حافظ. ایک عجیب بات آپ سن رہے ہیں, سوائے جبریل علیہ السلام کے کوئی فرشتہ قرآن کا حافظ نہیں. جبریل علیہ السلام تو حافظ تھے کیونکہ ان کو واسطہ پڑ گیا حضور سے, دور کرنا تھا, اگر غلطی ہوتی تو کچھ ہو بھی جاتا. تو 2 دفعہ دور کیا, کئی دفعہ دور کیا, تو حضرت جبریل کو تو دور کرنا پڑا, حفظ آیا, وہاں سے لوح محفوظ سے حاصل کیا, حضور تک پہنچا دیا, پھر دور کرتے رہے. جبریل علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرشتہ قرآن کا حافظ نہیں, لیکن ان کو یہ احساس ہے قرآن کی تلاوت کی لذت کیا ہے. تو اللہ سے عرض کرتے ہیں جب یہ حافظ قرآن تلاوت شروع کرے, اللہ ہمیں اجازت دو, ہم جا کر اس کے منہ کے ساتھ اپنا سبحان اللہ. اپنے منہ کے ساتھ منہ ملا کر قرآن کا تلذذ حاصل کریں. اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو عطا کی. اس دولت کے ملنے کے بعد اللہ نے ان بچوں کو وہ مقام دے دیا ہے جو بیت اللہ شریف کا ہے. وہ کیسے؟ جیسے بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے, اللہ کی قسم اب ان بچوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ نے جو مائے زمزم کو مرتبہ عطا کیا ہے اس کو دیکھنا عبادت ہے, ان بچوں کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. اللہ نے والدین کو جو عظمت عطا کی ہے کہ ان کے دیکھنے پر حج مقبول کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں, اللہ نے ان بچوں کو باپ بننے سے پہلے باپ کا یہ مقام عطا فرمایا. ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر حدیث پاک میں ہے جیسے مصحف قرآن مجید کا نسخہ ہے,
اگر کوئی شخص پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، جالے سے اس کو اٹھا کر اس کی زیارت کر لیتا ہے، صرف کچھ نہیں پڑھ سکتا، تو زیارت کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کی نظر پر عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو قرآن کے مصحف کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ صاحب مصحف کو بھی یہ مقام عطا کرتے ہیں۔ اب ان بچوں کو دیکھو اور اجر و ثواب حاصل کرو، کیونکہ قرآن کی نسبت قائم ہو، اور یہ نسبت اتنی بلند نسبت ہے۔ میں اکثر یہ حدیث کا واقعہ احباب کو سنایا کرتا ہوں۔ رات کا وقت ہے، 12-1 بجے کا ٹائم ہے، حافظ قرآن ہے یا کچھ صورتیں بھی یاد ہیں، نیند کھل گئی، نیند نہیں آ رہی، سردی کا موسم ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، یخ ہے، وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن خیال آتا ہے میں پڑھا ہوں، خالی پڑھا ہوں، چلو کچھ قرآن مجید کی میں تلاوت ہی شروع کر دوں۔ دل میں خیال آیا کہ میں تلاوت کروں تو فوراً خوف محسوس ہوا، میں تو ابھی تک نیند میں تھا، میرا منہ بھی پلیت ہے، جسم بھی پلیت ہے، بغیر وضو کے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو میں اس حالت میں اللہ کی کلام کی تلاوت کیسے کروں؟ یہ خیال آیا کہ شاید تلاوت کرنے میں کہیں اللہ بے ادبی کی سزا نہ دے۔ اللہ کی کلام بڑی عظیم الشان ہے اور میں بلا طہارت ہوں، کیسے میں اس کی تلاوت کروں؟ یہ دل میں خیال آیا تو حدیث سامنے آ گئی، اگر اس نے سنی ہوئی ہے یا علماء کی صحبت میں بیٹھ چکا ہے تو حدیث پاک کا مضمون سامنے آتا ہے، بھئی اللہ کا نام لینا ہو، جناب رسول اللہ پر درود پڑھنا ہو یا قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہو، ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ لگانا تو منع ہے بغیر وضو کے، لیکن تلاوت کرنی ہے، درود پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو سوتے سوتے، لیٹے لیٹے، بغیر طہارت کے تم اگر تلاوت شروع کر دو، تم تو خوف کر رہے تھے کہیں بے ادبی کی سزا نہ ہو، لیکن رحمان کی طرف سے یہ اعلان ہے سزا نہیں ملے گی، بلکہ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں اللہ عطا کر دے گا۔ بلا طہارت، بغیر وضو کے، پڑے پڑے، لیٹے لیٹے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور 10 نیکیاں ایک ایک حرف پر، اتنی بڑی دولت اللہ نے ان کو عطا کی۔ تھوڑی سی تکلیف اٹھا لی، وضو کر لیا، ٹھنڈک برداشت کر لی، خیال آیا کہ وضو تو کر لیا ہے، چلو نفل ہی پڑھ لوں، پھر نفل پڑھوں تو آدھا ثواب کیوں لوں، پورا ثواب لے لوں، کھڑے ہو کر نفل پڑھوں۔ میں کچھ اختصار کے لیے یہ ساری باتیں سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں۔ باوضو ہو کر نفل کی نیت باندھی، کھڑے ہو کر نفل ادا کی، رحمت حق کو جوش آ گیا، میرے اس بندے کو ایک حرف پر 10 نہیں 100 نیکی۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک حرف، اور حرف کی وضاحت بھی بڑی مشہور و معروف ہے، الف لام میم حرف نہیں ہے خیال کرنا، آقا نے خود فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف مستقل حرف ہے اور اس کی تلاوت پر 100 نیکی اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اگر رمضان شریف آ گیا، 3-4 مہینے کے بعد رمضان آ رہا ہے، یہ بچے ان میں سے جو بالغ ہیں، اللہ ان کو تراویح میں قرآن سنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ رمضان شریف میں اگر قیام کی حالت میں نفل، فرض، سنت جو نماز پڑھ رہا ہے، اب ایک حرف کی تلاوت پر 100 نہیں 7000 نیکیاں، سبحان اللہ۔ رمضان کی برکت سے اضافہ ہو گیا، 70 گنا اضافہ۔ 2 باتیں اور ملا لو، جناب رسول اللہ کا فرمان، صحیح حدیث کہ رمضان شریف ہے، نماز با جماعت ہے، محلے کی مسجد ہے۔ حافظ صاحب تراویح میں قرآن مجید سنا رہے ہیں، 3 باتیں جمع ہو گئیں، رمضان شریف اور محلے کی مسجد، نماز با جماعت۔ علماء نے 3 حدیثوں کو سامنے رکھ کر جو خلاصہ بدلایا
اب صرف الف پر اللہ 3,64,000 نیکیاں، سبحان اللہ، صرف الف کے ادا کرنے پر وقت کتنا فرق ہوا اور خزانہ کتنا ملا؟ الف ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ۔ دنیا میں کوئی ایسی تجارت بھی ہے ایک سیکنڈ میں اتنا خزانہ؟ آپ کہیں گے نواز شریف اس سے زیادہ جمع کر چکا ہے، زرداری صاحب اس سے زیادہ جمع کر چکا ہے، لیکن حشر بھی تو دیکھو نا کیا ہو رہا ہے، حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، اور خزانہ بھی ایسا ہے جو کسی دنیا میں رہ جانے والا ہے، پریشانی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ خزانہ یہاں بھی خزانہ ہے، اللہ کی قسم قبر میں بھی خزانہ ہے، حشر میں بھی خزانہ ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یسرقہ سارق، دنیا کا کوئی چور اس کو چرا نہیں سکتا، لا یحرقہ النار، آگ اس کو جلا نہیں سکتی، لا یغرقہ البحر، سمندر اس کو ڈبو نہیں سکتا، وہو مع الحامل، یہ خزانہ ہمیشہ حامل کے ساتھ رہے گا، حامل لباس سے بھی خالی ہو جائے دل میں یہ خزانہ پھر بھی رہے گا۔ اتنا بڑا خزانہ اللہ عطا کرتے ہیں۔ رمضان شریف کی 27 تاریخ آ گئی، 29 آ گئی، ختم کی رات آ گئی، پہلا مصلی حافظ صاحب نے سنایا، ایک ہی رمضان میں ایک مصلی ابھی تک سنایا، رات کو فارغ ہونے کے بعد گھر جا رہا ہے، والدین کو یقیناً خوشی ہوگی، شاید بعض کو خوشی ہو 80 روپیہ مل گیا، 100 روپیہ مل گیا، 100 روپیہ مل گیا، کوئی وظیفے مل جاتے ہیں، کوئی مٹھائی مل جاتی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے جو خزانہ بتلائے، یہ حافظ اپنے گھر میں کیا لے کر جا رہا ہے، ایک رمضان شریف میں اپنی طرف سے نہیں، علماء کی طرف سے نہیں، احادیث کی روشنی میں علماء نے خلاصہ نکال کر بتلایا، ایک رمضان شریف میں حافظ قرآن کو اللہ جو خزانہ عطا کرتا ہے وہ ہے 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں۔ نیکیوں میں ذرا مزیدار سبحان اللہ تو میں اگر کہہ دیتا نا 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار روپے، پھر تو منہ کھول کر کہتے ہیں، لیکن یہاں کیا مل رہی ہیں؟ نیکیوں کی ابھی قیمت نہیں لگی اللہ کی قسم، بازار نہیں لگا، روپے کا بازار چل رہا ہے نا، جب نیکی کا بازار لگے گا نا تو اس وقت پتہ چلے گا نیکی قیمتی ہے یا روپیہ قیمتی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آدمی کو لایا جائے گا، اس کی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر، دونوں پلڑے برابر ہو گئے، اللہ فرمائیں گے چھوٹی سی نیکی تلاش کر کے لاؤ، نیکی کا پلڑا جھکے تیرا کام بن جائے گا، خوشی خوشی دوڑے گا باپ کے پاس، ماں کے پاس، بھائی کے پاس، دوستوں کے پاس، ہر طرف سے مایوس روتا ہوا آ رہا ہے، راستے میں ملاقات ہو گئی ایک صاحب کی، اس کے پاس صرف ایک بیٹی، اس نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا ایک نیکی کی ضرورت ہے، کوئی نہیں دے رہا، فرمایا چلو میری ایک نیکی ہے تو لے جا، تیرا کام تو بن جائے نا۔ وہ نیکی لے کر اللہ کی دربار میں پیش کرے گا، نیکی کے پلے میں پڑے گی، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑ کر لاؤ جس نے اس کو نیکی دی ہے، تیرے پاس تو چھوٹا سا سہارا تھا، تو نے وہ بھی ضائع کر دیا، تو وہ کہے گا ساری زندگی تیری نافرمانی کی، میں نے کہا چلو موقع مل رہا ہے سخاوت کا، آج میں سخاوت کروں، شاید سخی کو میرے اوپر بھی، اس لیے میں نے یہ نیکی اس کو دے دی۔ حدیث پاک میں ہے اللہ فرمائیں گے اسی ایک نیکی کی وجہ سے ان دونوں کو جنت میں پہنچاؤ، سبحان اللہ۔ اس وقت پتہ چلے گا نیکی زیادہ قیمتی ہے یا روپیہ۔ بہرحال اتنی بڑی دولت، ہمارے حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے مدارس کی خدمت کے حوالے سے کہ بچہ پڑھتا ہے، صبح پڑھتا ہے، شام پڑھتا ہے، دوپہر پڑھتا ہے، ساری نیکیاں جیسے پڑھنے والے کو اللہ کی قسم مل رہی ہیں،
میرا تو دل یہ گواہی دیتا ہے جو ان کی خدمت کرنے والا ہے ان کو اس سے بھی شاید زیادہ سکتا۔ اور ایک واقعہ بھی میرے سامنے آ رہا ہے، ہمارے علاقے کے بہت بڑے محقق صرف و نحو کے بڑے امام تھے حضرت مولانا محمد اشرف صاحب شاد رحمۃ اللہ علیہ، بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتے، ایک چک کے رہنے والے تھے، اسی چک میں قرآن مجید حفظ کر رہے تھے، پھٹا ہوا نسخہ ان کے پاس تھا۔ چک کے چودھری صاحب نے نسخہ دیکھا تو دل میں خیال آیا طالب علم ہے، اس کے اوراق پھٹے ہوئے ہیں، میں اس کو لیا نسخہ خرید کر کے لوں۔ اس زمانے کے اعتبار سے آج سے 50-60 سال پہلے کی بات، اس نے 5 روپے میں 10 روپے میں لیا نسخہ خرید کر کے اس کو لیا۔ وہ خود واعظ میں بیان فرما رہے تھے اور رو کر اس بات کو بیان کیا، کہا میں نے اس نسخے پر جو چودھری صاحب نے مجھے عنایت کیا 5 روپے کا نسخہ، اس پر میں نے قرآن حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد میں نے 40 مصلے سنائے، 40 رمضان شریف میں اسی نسخے کی بنیاد پر میں نے قرآن کو یاد کیا اور قرآن سنایا۔ فرما رہے تھے ہر رمضان میں ختم کی رات میں اللہ کی قسم جہاں مجھے والدین یاد آتے ہیں چودھری کو بھی میں یاد کرتا ہوں، اس کے لیے بھی میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت جیسے فرما رہے تھے معاونین معاونت کی وجہ سے بہت کچھ کما رہے ہیں، اگر یہ معاونت نہ کرتے اسباب ظاہری کے درجے میں مدارس کا اس طرح چلنا بہت مشکل تھا۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنا پاکیزہ مال ان مدارس پر خرچ کر کے ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کے نظام میں قوت عطا کرتے ہیں۔ بہرحال بہت بڑی عظیم دولت ہے جو اللہ نے ان بچوں کو عطا کی ہے۔ اور والدین کو کیا ملا؟ وہ تو مشہور حدیث ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فی، قرآن مجید کو پڑھا اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ حضرت قاری طیب صاحب کے الفاظ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تو ہم گناہ گاروں نے اپنے گندے ہاتھوں سے ان کو دستار فضیلت سجائی، ان کے والدین کی اتنی بڑی عظمت ہے، انہوں نے تھوڑی سی محنت کی بچوں کے بارے میں، تو قیامت کے میدان میں اللہ کمال بری کو پیشانی ہی اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر اللہ تاج سجا رہے ہیں۔ یاد آتا ہے یہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، اس کے بیٹے نے قرآن ختم کیا، بادشاہ وقت تھا، بڑی تقریب تھی، اپنے باپ کو بھی بلایا، بڑی کرسی پر ان کو بٹھایا، آخری سبق بیٹے نے جب پڑھا تو اس نے کہا ابو جان آپ کو مبارک ہو، آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا ہے، بڑی دولت مل گئی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ شاہ جہاں نے کہا بیٹا یہ آپ کو مبارک ہے، میرے لیے نہیں مبارک، قیامت کے میدان میں تاج تجھے پہنایا جائے گا، میں تو ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ مبارک تیرے لیے ہے، میرے لیے نہیں، میرے لیے تو تب ہوتی کہ تم قرآن کا حافظ ہو۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے اورنگزیب نے ہمت کی، بادشاہت کے زمانے میں قرآن یاد کر دیا اور باپ کو جا کر مبارک دی تیرا بیٹا بھی قرآن کا حافظ ہے۔ ان بچوں کے لیے بھی نعمت، والدین کے لیے بھی نعمت، اور ان رشتہ داروں کے لیے، میں یہاں ایک قید لگا رہا ہوں، ان رشتہ داروں کے لیے بھی یہ نعمت ہے جو اس حفظ پر خوش ہیں۔ بعض بد نصیب ایسے ہیں بچہ کسی کا حافظ بنتا ہے ناراض اور ہوتے ہیں۔ ہندوستان کا واقعہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے اپنے مباحث میں، ایک آدمی کے بچے نے قرآن حفظ شروع کیا، 2 سال کے بعد اس کے ایک عزیز نے، ماسٹر تھا سکول کا، مسلمان تھا، کافر نہیں تھا، پوچھنے لگا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، بتلا دیا، 2 سال میں 15 پارے حفظ کر لیے۔ اس نے کہا مزید کیا پروگرام؟ کہا اور سال لگے گا، 2 سال لگیں گے، پورا قرآن حفظ ہو جائے گا۔ تو وہ ٹھنڈا سانس لیتا ہے بدبخت مسلمان، کہتا ہے 2 سال تو نے ضائع کر دیے، مزید 2 سال کیوں ضائع کر؟
حفظ قرآن پر مسلمان رشتہ دار اپنے مسلمان بھائی کو کہتا ہے 2 سال تو نے بچے کے ضائع کیے، اب کیا کر سکول میں داخل کر دے، سکول کی 2 کلاسیں پاس کر لے گا، 2 سالوں میں 2 سکول کی کلاسیں پاس کر لے گا۔ یہ جملہ حضرت تھانوی کے سامنے آیا تو حضرت تھانوی کا دل بڑا دکھا، اور اہل علم کا دل دکھتا ہے ایسے مسلمان بے وقوف جو الفاظ نکلتے ہیں ان سے دکھتا ہے کہ کتنا ایمان کی بری حالت ہے۔ حضرت نے فرمایا ظالم کو یہ پتہ نہیں کہ 2 سال میں 15 پارے حفظ کر کے جنت کے کتنے درجے پاس کر چکا ہے، اور مزید 2 سال میں کتنا درجے پاس کر لے گا، مکمل جنت کے آخری درجے میں پہنچ جائے۔ اس کو سکول کی تو پڑھی ہے، 50 سالہ زندگی کو بنانے کی فکر تو ہے، اربوں خربوں 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 سال کی جو زندگی ہے اس کی فکر نہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، 100 بار مبارک ہو ہم سب کی طرف سے، آپ کی طرف سے، بچوں کو بھی، والدین کو بھی، اعزاء اقارب کو بھی جو ان کے حفظ قرآن پر خوش ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو یہ نعمت عطا فرما دے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ اپنی دربار میں قبول کرے۔ وآخر دعوانا اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ اس ادارے کی اس تقریب کو اپنی دربار میں قبول فرما۔ حضرت اقدس بڑی محنت سے اے اللہ اس محلے میں، اس ادارے میں کوشش فرما رہے ہیں، 15-20 سال سے اے اللہ اس کوشش کو قبول فرما۔ اے اللہ تمام محلے والوں کو نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنا اہل خیر قرب و جوار میں رہتے ہیں اے اللہ ان کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ جن بچوں میں یہ دولت حاصل کی ہے اے اللہ اس کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرما، پڑھنے کی ہمت عطا فرما، ترجمہ سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مدارس مساجد کے نظام کو تا قیامت جاری ساری فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام دین کی تعلیم کے دشمن اور تخریب کار جو غلط ذہنیت رکھتے ہیں اے اللہ مدارس کے نظام کو معطل کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان نالکوں کو ہدایت عطا فرما۔ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ان کو تباہ اور برباد فرما دے۔ اے اللہ اس ایمان اور ایمان کی روشنی کو تا قیامت جاری ساری فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کو محفوظ فرما، وبائی امراض سے محفوظ فرما، اسلامی ممالک کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاکستان میں صحیح اسلامی نظام قائم فرما، اور جو صحیح نظام قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں ان کو کامیاب فرما۔ تو قادر ہے انہی سے بھی کام لے سکتا ہے، ان کو توفیق عطا فرما۔ اگر مقدر نہیں ہے یا اللہ اچھے نیک حکمران ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جو جو ساتھی جو جو دعا اپنے دل اور سینے میں لے کر بیٹھا ہے اس کو قبول فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضے ادا فرما۔ یا اللہ جو شادی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے شادی کا انتظام فرما۔ جو نرینہ اولاد کی تمنا کرنے والے ہیں ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما۔ تاجروں کی تجارت میں، کاشتکاروں کی کاشت میں، ملازمین کی ملازمت میں، مزدوروں کی مزدوری میں برکت رحمت شامل فرما۔ ہر مسلمان کو پاکیزہ روزی وافر مقدار میں نصیب فرما۔ اے اللہ ان حضرات کے بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو لمحات گزرے ہیں ہماری نجات کا ان کو ذریعہ بنا دے، مغفرت کاملہ کا ذریعہ بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔